السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام دوستوں کو سب سے پہلے ان کی جو وہ کوششیں کر رہے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے میری ویڈیوز پر جس قسم کا اظہار کیا، جس قسم کے ویوز دیے، کمنٹس دیے، میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے آگاہ کیا، میں ان تمام دوست احباب کا شکر گزار ہوں اور میرا مقصد اپنا تجربہ آپ تک شیئر کرنا ہے، کیونکہ علم شیئر کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ شیئرنگ از اے کیئرنگ بڑی مشہور اگزامپل ہے۔ تو میں ڈاکٹر شاہ بابا آج آپ کے لیے ایک نیا موضوع منتخب کیا ہے اور میری کوشش ہوگی کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کر آپ کو مختصراً چھوٹے چھوٹے پیغامات کے اندر، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر وہ تمام اسلوب آداب سکھا دوں جو ہماری روایات اور ثقافت کا حصہ تھے، اور انسانیت جس سے اپنی تکمیل کو یا معراج کو پہنچتی ہے، اور میری حد الوسع کوشش ہے کہ وہ پیغام میں آپ تک کھول کر پہنچا سکوں۔ جیسا کہ میرے ٹائٹل سے ظاہر ہے کہ آج کی میری ویڈیو کا جو ہے وہ ٹائٹل، جس کو عنوان اردو میں کہتے ہیں، تعلیم اور تربیت کا ہے۔ اب میں پہلے تعلیم کی تعریف کرتا ہوں، ڈیفینیشن جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ تعلیم اس کو کہتے ہیں جب انسان کسی سکول میں پہلے پڑھتا ہے، داخلہ لیتا ہے، کلاس پہلی سے دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں، پھر 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں، 16ویں، ایون ایم فل، پی ایچ ڈی، اور اس کے بعد بے شمار تعلیم کا جو روایتی تعلیم ہے اس کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ دو قسم کی تعلیم ہوتی ہے، ایک نارمل تعلیم اور ایک ہوتی ہے پیشہ ورانہ تعلیم۔ پیشہ ورانہ تعلیم میں آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈاکٹرز، انجینئرز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور بے شمار جتنے پروفیشن ہیں وہ اپنی پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جتنے سال بھی، 10 سال حاصل کی، 12 سال کی، 14 سال کی، میکسیمم بی اے ایم اے لوگ ہوتے ہیں اور لمبا عرصہ اپنی زندگی کا گزار دیتے ہیں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد پہلے میٹرک کی سند ملتی ہے، پھر ایف اے یا ایف ایس سی کی سند ملتی ہے، اس کے بعد بی اے کی ڈگری ملتی ہے، بی اے کی ڈگری کے بعد ایم اے کی ڈگری۔ اب ایم اے کی ڈگری یا بی اے کی ڈگری اٹھا کے لوگ، بی اے بی ایس سی یا ایم اے ایم ایس سی کی ڈگری ملتی ہے، وہ ڈگری اٹھا کر لوگ ایک چھوٹی سی نوکری کے لیے جگہ جگہ مارے پھرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے۔ اسلام آیا تھا، اسلام کا مطلب انسانیت کے لیے جو پیغام آیا تھا وہ آزادی کا پیغام تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ انسان ترقی کرے، انسان جدید ٹیکنالوجی سے ہمکنار ہو، آگے بڑھے اور وہ تخلیق کائنات کرے، کائنات کی کھوج لگائے۔ لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اور روایتی تعلیم میں استاد وہی پڑھاتا ہے جو اس کو کتاب پکڑائی جاتی ہے، اور اس سے باہر وہ کوئی چیز بتانا پسند نہیں کرتا، چونکہ اس کو باؤنڈ کیا جاتا ہے
اس کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی بات اس کتاب سے باہر آپ نے نہیں بتانی، اس دائرے کے اندر رہ کر آپ نے تعلیم دینی ہے، جس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا تو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن وہ نوکری کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں، ایک چھوٹی سی نوکری کی تلاش میں، اور اپنی زندگی کا کافی سارا حصہ گنوا دیتے ہیں۔ مور دین 50% آبادی جو ہے پاکستان کی ڈگریاں ہاتھ میں اٹھائے ہوتے، میں نے کم از کم کہا ہے، اس سے زیادہ لوگ ہیں، ڈگریاں ہاتھ میں اٹھائے پھرتے ہیں، چپڑاسی کی نوکری ڈھونڈتے ہیں، مالی کی نوکری ڈھونڈتے ہیں، ایم ایس سی کیا ہوا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی نوکری کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں۔ ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے محترم۔ تعلیم کے ساتھ میں نے تربیت کی ڈیفینیشن کرنی ہے، اس کے بعد میں آگے وضاحت کروں گا۔ آپ نے میرے ساتھ اینڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے اور سکپ نہیں کرنی، چونکہ میں بہت سی اہم باتیں اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کا شعور جو ہے وہ بلند ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا، کیونکہ آپ الحمدللہ تمام اس جو بھی جس مذہب کا ماننے والا ہے، ہر مذہب سچائی کا درس دیتا ہے۔ میں کسی فرقے کا قائل نہیں ہوں، کسی مذہب کا قائل نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ بابا آدم کی اولاد ہیں، عقائد مختلف ہیں، لیکن عقائد مختلف ہونے سے انسانیت میں تو فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں بحیثیت انسان سوچنا پڑے گا، ہیومینٹی کو پریفرنس ہمیں دینی پڑے گی۔ We have to prefer the humanity first, then look after the religion. ہمیں بعد میں مذہب کو دیکھنا پڑے گا، پہلے انسان تو بنو، انسان ہم بنے نہیں تو پھر کس راستے پر چلیں گے؟ تو انسان بننے کے لیے اسلام آیا تھا، اسلام آنے کے باوجود بھی ہم انسان نہیں بن سکے، تکمیل انسانیت نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی کہ ہم اقوام عالم سے پیچھے رہ گئے۔ وہ کیا وجوہات تھی وہ میں گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تعلیم تو حاصل کر لی، لیکن تربیت آپ کی نہیں ہوئی۔ تربیت کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ تربیت کرنے والا کوئی ادارہ نہیں تھا، کوئی بھی تربیت کرنے والا ادارہ نہیں تھا۔ ماں باپ کا فرض تھا کہ وہ تربیت کریں، لیکن وہ پہلے والے ماں باپ نہیں رہے کہ جو تربیت کر سکیں اپنے بچوں کی۔ وہ تو تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں، اکیڈمیوں میں بھیجتے ہیں، اور استاد ان کو وہی رٹا رٹایا رات ہوتے کی طرح رٹا رٹایا سبق پڑھاتا ہے، تربیت نہیں کرتا۔ تربیت ایک الگ چیز ہے، اور تربیت سے ہی ایک انسان بنتا ہے۔ انسان بننے میں اور کاغذ کے ٹکڑے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تعلیم اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے۔ تربیت جو ہے وہ آداب زندگی سکھاتی ہے۔ آپ نے زندگی کس طرح جو ہے وہ گزارنی ہے، آپ نے بیٹھنا کیسے ہے، آپ نے اٹھنا کیسے ہے، لوگوں سے میل ملاپ کیسے رکھنا ہے، دوستوں سے کیسے ملنا ہے، اپنے روابط کیسے گہرے استوار کرنے ہیں، کمیونیکیشن کا نظام، اپنے آپس میں رابطے کا نظام کس طرح گہرا رکھنا ہے، اور محفل کے آداب، محفلوں کے اندر بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، کسی کو ملنے کے آداب کیا ہیں، کسی کو جب بلانا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، اگر کوئی آیا ہے تو اس کو خوش آمدید کرنے کے جو ہے وہ آداب کیا ہیں، اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کو الوداع کرنے کے جو ہے یعنی سی آف کرنے کے آداب کیا ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم انگلش میں ایٹیکیٹس کہتے ہیں، اس کا جو ہے وہ ناپید ہو گیا ہے، اور یہ تربیت بچے کو بچپن سے دینی چاہیے، اور ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو بچے کو اس طرح جو ہے وہ تربیت دے سکے۔ لیکن میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ میری گفتگو اتنے کم پیریڈ میں مکمل نہیں ہو سکی، تو انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے ٹاپک پر تعلیم اور تربیت کا میں واضح فرق آپ کو بتا چکا ہوں۔ تعلیم خالی جو ہے وہ روایتی ایجوکیشن کا نام ہے، تربیت جو ہے
وہ کوئی ایسا تربیتی ادارہ نہیں ہے جو آپ کو سکھائے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلے مرحلے پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سکلز کیا ہوتی ہیں, آپ نے سکلز آپ کے لیے سیکھنا کیوں ضروری ہیں. سکلز کا مطلب ہے ہنر. آپ ہنر مند والی ایجوکیشن حاصل کریں. جدید دور, آنے والے دور کے تقاضے جو ہیں وہ جدید علم کے ہیں کہ نیا علم جو ہے سکلڈ ایجوکیشن لیں, سکلڈ ایجوکیشن میں داخلہ لیں, سکلڈ ایجوکیشن میں ڈگری حاصل کریں, تاکہ آپ پریکٹیکل جو ہے وہ یونیورسٹیوں سے کالجوں سے پڑھ کر نکلیں اور کوئی نہ کوئی ہنر جو ہے وہ سیکھ کر اپنی زندگی جو ہے وہ بہتر انداز میں گزار سکیں اور کامیاب زندگی گزار سکیں, کامیاب انسان بنیں جس میں تعلیم و تربیت جو ہے وہ دونوں شامل ہو. اور تعلیم کے شعبے کے اندر جو آپ نے شعبہ چننا ہے وہ سکلڈ ایجوکیشن کا چننا ہے. سکلڈ ایجوکیشن ہے کیا؟ یعنی آپ نے کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنا ہے. میری ایک ویڈیو پہلے موجود ہے سکلڈ ایجوکیشن میں, جو گورنمنٹ آف پاکستان فری جو ہے ورچوئل یونیورسٹی کے تعاون سے اور منسٹری آف انفارمیشن اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تعاون سے 10 سکلز کا کورس جو ہے وہ فری کرا رہی ہے. اس کی میری ویڈیو موجود ہے, 3 گھنٹے کی ہے. اس میں داخلہ لینے کا کیا طریقہ کار ہے, ان قریب اس کی جو ہے وہ کورس کے داخلے اوپن ہونے والے ہیں. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری وہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا.